ابھی ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد شریف کے پیچھے ہیں، یعنی قبلے کی طرف، اور اس لیے ہم یہاں کھڑے ہیں کہ یہاں سے کچھ آثار کی زیارت آپ کو کروا دیں۔ دیکھیے، ہم لوگ جب صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں تو صلاۃ و سلام پیش کر کے جو دروازے سے ہم باہر آتے ہیں اس کا نام ہے باب البقی۔ پہلے وہ دروازہ نہیں تھا، یہ سعودیوں نے بنایا ہے سہولت کے لیے، مجبوری بھی تھی، ٹھیک کیا۔ اس باب البقی سے ہم باہر آتے ہیں تو دیکھیں یہ ایک عمارت دکھ رہی ہے، پتھروں کی چوکور دکھ رہی ہے مستطیل نما۔ اس مستطیل نما عمارت کی جگہ سے لے کر پیچھے باب جبرائیل ہے، یہاں سے لے کے باب جبرائیل تک پورا مکان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنا چوڑا نہیں تھا، چوڑا جو ہے ابھی جہاں دیوار، یہ آخری کی دیوار ہے، یہاں سے سمجھو آدھی دور تک یہ دیوار ہے، یہ دیوار میں یہاں سے آدھی دور تک 38 نمبر، ہاں 38 نمبر لکھا ہے وہاں پر، ارے وہ نہیں، اس کے اس سائڈ۔ یہ جی جی، اللہ کا شکر کا مکان، یہ جو عمارت دکھ رہی ہے یہاں سے لے کر صحابہ میں سب سے بڑا مکان حضرت عثمان غنی کا تھا، اور یہ زمین بھی انصار مدینہ ہی کی تھی، انہوں نے حضور کی نذر کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دوسرے مہاجرین کو مکانات دیے تھے، زمینیں دی تھی، حضرت عثمان غنی کو بھی دی۔ حضرت عثمان غنی کو سب سے بڑی زمین ملی تھی، سب سے بڑا مکان بھی انہیں دیا۔ پیچھے کے حصے کی تھوڑی زمین خود انہوں نے خرید کے مکان میں اضافہ کیا تھا، اور حضرت عثمان غنی کی شادی حضرت عثمان غنی کی زوجہ بی بی رقیہ کا وصال اسی مکان میں، اور حضرت عثمان غنی کی دوسری شادی نبی کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم سے جو ہوا وہ اسی مکان میں ہوا۔ نبی کی دو بیٹیاں اس مکان میں رہتی تھیں، اور پھر ان کا بھی وصال ہو گیا، تو نبی کریم نے فرمایا اگر مجھے اور بھی بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دیتی۔ پورے بنی آدم میں سوائے حضرت عثمان کے کوئی ایسا شخص نہیں جس کے نکاح میں ایک کے بعد ایک نبی کی دو بیٹیاں، دو نبی زادیاں جس کے نکاح میں۔ یہ شرف صرف پوری بنی آدم میں صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ تو ہوا، لیکن سب سے دردناک بات یہ ہے کہ حضور کے قدموں میں ان کا مکان تھا، قدم شریف تھے نا حضور کے، روضہ رسول کی قدم شریف اسی طرف ہے۔ وہاں چل کے بتاؤں گا کہ حضور بالکل سیدھ میں کہاں دفن ہے، اس طرف چلوں گا تو بتاؤں گا۔ مصر اور کوفہ کے بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف ایک سازش کا شکار ہو کر حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیرا ڈال کے 1 مہینے تک حضرت عثمان غنی کو قید کیا، ان کے گھر میں پانی تک نہیں جانے دیتے، پورے مدینے والوں کو پانی پلانے والے، بیر روما خرید کر وقف کرنے والے، مسجد نبوی میں زمین اضافہ کر کے جنت خریدنے والے، جیش اسرت میں سب سے زیادہ چندہ دے کے نبی نے فرمایا عثمان آج سے جو کچھ بھی کرے جنت تیرے دے۔ ایسے جنتی نے اللہ کی طرف سے جب آزمائش آئی تو 1 مہینے تک قید رہے اسی مکان میں، اور قید بھی ایسے رہے کہ پانی تک نہیں دیا جا سکا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما جوان تھے، حضرت علی نے ان کو حکم دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، یہ لوگ بیچارے پانی کی مشقیں لاتے تھے اور تلوار کے زور پہ کسی صورت کبھی کبھی پانی پہنچاتے تھے۔ پانی بند کرنا ظالموں کا طریقہ یہ بہت پرانا رہا کہ عثمان غنی 1 مہینے تک اس منزل سے گزرے، اور پھر ایک رات بلوائی دیکھے کہ اندر تو جا نہیں سک رہے ہیں،
یہ سب مکانات تھے، سب مکانات تھے صحابہ کے۔ تو ایک مکان کی چھت پر چڑھے اور پھر مکان کی چھتوں پہ ہوتے 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 حضرت عثمان غنی کے صحن میں کود گئے۔ مغرب کی بعد کا وقت اندھیرا ہو چکا تھا، حضرت عثمان غنی وہاں قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور داڑھی پکڑ کے نوچی گئی اور پھر تلوار سے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ اب وہ خون جب نکلا قرآن کے اس آیت پر پڑھا جس پہ لکھا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سازش تھی، تاریخ بتانے کی تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، کوئی ملے گا ایسا تاریخ جاننے والا تو اسے پوچھ لینا، انشاءاللہ وہ بتا دے گا یا پڑھ لینا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، دو نبی زادیوں کے شوہر، نبی محترم کے معزز اور مکرم داماد، نبی کریم نے جن کے بارے میں کہا کہ آسمان کے فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں، اور حدیبیہ میں حضور نے فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھ پہ عثمان کی بیعت کرتا ہوں، عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ ایسے شخص بے دردی کے ساتھ مظلومانہ مہینے بھر کی قید اور بھوک اور پیاس کی شدت میں جھیل کر شہید ہوئے، وہ جگہ وہی ہے جہاں پہ وہ ابھی عمارت بنی ہے، یا یوں کہہ لو یہ جو عمارت بنی ہے اس جگہ پر، ہاں یہ جو چورس بنا ہوا ہے یہ جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے۔ اور اسلام کا وہ تاریخ ترین دور ہے جب خلافت راشدہ پر بہت بڑا شبخون مارا گیا، اور پھر وہ سامنے جو دروازہ ہے کیا نمبر لکھا ہے؟ 38 کے بازو میں جو بورڈ لگا ہوا ہے اس دروازے کا نام ہے باب بلال، باب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نام اس کا۔ یہ باب بلال سے آپ باہر آؤ، اور یہاں باب جبرائیل ہے، یہاں دو دروازے اور باب البقی، باب جبرائیل، باب النساء۔ باب نساء فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں اضافہ کیا۔ یہ باب بلال سے ادھر آؤ، یہ باب جبرائیل سے ادھر آؤ، جس نقطے پہ رکیں گے وہ جگہ حضرت صدیق اکبر کا ایک مکان تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مکان اندر بھی تھا، باب ابو بکر صدیق سے اندر داخل ہو اور جہاں حد مسجد علیہ السلام لکھا ہے وہاں پہ ایک مکان تھا، بالکل حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے۔ اس کی ایک الگ تاریخ ہے انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو ایک مکان یہاں تھا اور ایک مکان عوالی میں تھا، انہوں نے ایک اور نکاح فرمایا تھا، عوالی میں تھے، ان کی وہ بیوی رہتی تھی۔ واقعات وہ سب چھوڑ دو، اس مکان کی بات کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی میرے وجدان کے مطابق شہادت سے ہمکنار ہوئے، لیکن ان کی شہادت سری شہادت تھی، میدان جنگ میں نہیں۔ جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے ساتھ زہر دیا گیا تھا، ایسے ہی حضرت صدیق اکبر کو بھی ان کے ایک ساتھی کے ساتھ زہر دیا گیا، لیکن اللہ کی شان کہ وہ زہر کا اثر ویسا فی الفور نہیں ہوا، لیکن اسی زہر کے اثر سے بخار اور طبیعت کی کمزوری وغیرہ بڑھتی گئی، اور 2 سال چند ماہ کی خلافت کر فرمانے کے بعد ایک دن بخار کے عالم میں انہوں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا، بخار بڑھ گیا، یا بیمار تو تھے، ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اور بخار آ گیا، اس سے طبیعت زیادہ علیل ہو گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی گئی اپنے والد ماجد کی عیادت کے لیے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کون سا دن ہے، حالانکہ ان کو تو پتا تھا، انہوں نے کہا کہ آج دوشنبہ۔ محدثین کہتے ہیں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ آج ہی میری شہادت ہو، تاکہ شہادت کے دن میں بھی میں نبی کریم کی اتباع کروں۔ خیر اللہ کی مرضی،
उस दिन तो विसाल नहीं हुआ और उन्होंने खिलाफत के मामलात अपने बाद फारूक आज़म का इंतखाब करना और वो कुछ सारा निज़ाम करके वसीयतनामा भी तर्क के लिखवा दिया। बहुत प्यारे वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह यूट्यूब पर जो मेरी तकरीरें हैं खिलाफत सिद्दीक़ अकबर पर 40 तकरीरें हैं, उसे सुनिए, इंशाअल्लाह रूह खुश हो जाएगी। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विसाल उसी जगह हुआ। विसाल से पहले उन्होंने हज़रत आयशा के पास अपने बेटे के भेजा कि जाके उनसे कहो कि अगर वो इजाज़त दे तो उनके मकान में नबी करीम के बाजू में मुझको दफन होने की इजाज़त दे दें। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मकाम सिद्दीक़ अकबर से वाकिफ़ थी, कहा ठीक है वहीं पे उनको दफन करें। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बुलाया अम्मी जान आयशा, फिर मिलने आई तो कहने लगी कि आयशा मैंने तुम्हें एक बाग दिया था, उस बाग की कीमत इतनी, अब मैंने पिछले 2.25 साल में बैतुल माल से इतना वजीफ़ा लिया है, मेरे पास और कोई माल नहीं है कि मैं वो दे सकूं। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि वो बाग तुम बैतुल माल को वापस करो ताकि मैं अपने रब की बारगाह में जाऊँ तो इस्लाम की इस खिदमत के बदले में। फिर कहने लगे कि आयशा अब जो कुछ बचा है वो तुम्हारे 2 भाई और 3 बहनें तुम आपस में बांट लेंगे। उन्होंने कहा कि अब्बा जान मेरी तो हम तो 2 बहनें हैं, अस्मा है और मैं हूँ। कहा नहीं, तुम्हारी वो जो नई अम्मा जिनसे मैंने अभी शादी की है वो उम्मीद से है और उसके वतन में तुम्हारी एक बहन परवरिश पाली है, बेटी होने वाली है, तो वो जो जायदाद है जो भी बचा हुआ है वो तुम 3 बहनों में और 2 भाइयों में तकसीम करो। फिर उसके बाद फिर भेजा अपने बेटे को, जाओ और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहना कि वो चारपाई जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, जिस पर हुजूर की तजहीज़ व तकफीन हुई, अगर वो पसंद करे इजाज़त दे तो ले आना, मेरा जनाजा भी उसी पर। तो सिद्दीक़ अकबर का विसाल उसी जगह हुआ। बाब बिलाल से निकलो, बाब जिब्रील से निकलो, बीच में विसाल अक़दस की जगह। नबी के पहले खलीफा यहाँ पे, दूसरे खलीफा वो सफ़ेद गुंबद के नीचे, सफ़ेद गुंबद से 15 फीट पहले शहीद हुए, तीसरे खलीफा ये शहीद। सही बात यह है कि लोगों ने अपना जिस्म, अपना माल, अपनी जान भी नबी के कदमों पे कुर्बान कर दी। और मैं एक और वाक़या यहाँ का बता दूँ, इस मकान का बहुत प्यारा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह ताला के प्यारे हबीब इतना करम करते थे कि हमेशा अपने साथ खाना खिलाते थे। एक दिन क्या हुआ कि रोज़ाना तो खाना खिलाते ही थे, तो सरकार सिद्दीक़ अकबर के सरकार की बारगाह में थे, तो हुजूर ने फरमाया कि एक मेहमान आया है, उसे अगर तुम खाना खिला दो तो ले जाओ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला मेहमान को लेके इसी मकान में गए और जाके अपने बेटे अब्दुर्रहमान से कहा, बेटे अब्दुर्रहमान ये मेहमान हैं रसूलुल्लाह के, इनको खाना खिला दो, मैं जाता हूँ हुजूर की बारगाह में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो चले गए। मेहमान के सामने खाना रखा तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा अब्बा कहाँ? कहा वो तो अभी गए, बहुत रात में आएंगे, आप खा लीजिए। कहने लगे नहीं, जब तक कि वो नहीं आएंगे मैं खाऊंगा नहीं। असल में वो भी समझते थे कि सहाबा नबी के ग़ुलाम हीला करके, यानी खूबसूरत आइडिया से, अगर खाना कम रहता था खुद भूखे रह जाते थे और मेहमानों को खिला देते थे। तो शायद घर में इतना ही खाना हो तो बच्चों को बोल के खिला देना, खुद चले गए। सोचा कि वो आए तो वो भी खा लें, मैं भी खा लूँ, इसी में आधा आधा खा लें। हज़रत अब्दुर्रहमान कई बार कहते रहे कि आप खा लीजिए नहीं तो नाराज़ होंगे अब्बा जान, खा लीजिए नहीं तो अब्बा जान नाराज़ होंगे, लेकिन वो भी अड़े रहे, नहीं वो आएंगे तो खाओ।
اور کافی رات گئے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھے کہ مہمان بیٹھے کھانا رکھا ہے. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں تو سمجھ گیا کہ اب ساری ڈانٹ مجھے کو پڑے گی. میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا اور وہ ڈانٹ کے کہنے لگی کہ عبد الرحمن کہا تھا مہمان کو کھلا دینا، ابھی تک کھلایا نہیں. اور مہمان کہنے لگے کہ بھائی ایسا ہے کہ بچہ تو لا کے دے گیا اسی وقت سے کہ کھاؤ کھاؤ، میں خود نہیں کھا رہا تھا. مقصد میرا یہ تھا کہ آپ آ جائیں تو ساتھ میں کھائیں. وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں. کہنے لگے اللہ کی قسم یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا، پورا تم کو کھانا. اللہ کی قسم یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا، پورا کھانا تمہیں کو کھانا. اب وہ مجبور ہو گئے بیچارے. اب وہ کھانے لگے. حضرت صدیق اکبر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. آدھا کھانا ختم ہوا تو کہتے ارے عبد الرحمن کی امی ارے دیکھتی ہو نبی کے مہمان کی برکت. جہاں سے مہمان کھانا اٹھاتا ہے نیچے سے کھانا بڑھ جاتا ہے. جتنا اٹھاتا ہے نیچے سے کھانا بڑھ جاتا ہے. یہ نبی کے مہمان کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت صدیق اکبر بہت خوش ہوئے. اب وہ پیٹ بھر کے کھا لیے. کہتے خدا کی قسم یہ کھانا میں ضرور کھاؤں گا، خدا کی قسم یہ کھانا میں ضرور کھاؤں گا. اب 2 قسمیں ہو گئی. تو بعد میں اس کھانا کھائے، اپنی بیوی کو کھلایا، اپنے بچے کو کھلایا، اور پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوا، بچا کے رکھا. اور جو اسلام کا قانون ہے قسم توڑنے کا، اس کا جو کچھ بھی دینا ہوا وہ تو جو کام کرنا تھا اسلام کے قانون پہ تو عمل کیا، لیکن کھانا کھائے. اور دل میں ایک جوش تھا کب صبح ہو سرکار کو بتاؤں، کب صبح ہو سرکار کو بتاؤں. صبح کی نماز میں جلدی پہنچے. نماز کے بعد یا رسول اللہ آپ کے مہمان کی برکت، آپ کے مہمان کی برکت. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ وہ جہاں سے لقمہ اٹھاتا تھا نیچے سے کھانا بڑھ جاتا تھا. پھر کیا ہوا؟ کہا حضور میں تو پیٹ بھر کے میں بھی کھایا، بچوں کو بھی کھلایا، بیوی کو بھی کھلایا. سرکار نے فرمایا اس میں سے کچھ بچا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا لے کے آؤ میں بھی کھاؤں. یہ اللہ کا برکت والا کھانا. یہ واقعہ بھی جو ہوا وہی باب بلال سے باہر نکلو، یہاں باب جبریل سے باہر نکلو. اس کے مثال حضرت صدیق اکبر کا جہاں یہ واقعہ ہوا، جہاں ان کی مثال پاک ہوا، وہاں سے جنازہ اٹھا روضہ رسول میں گیا، جہاں سرکار کا سر اقدس روضہ رسول میں مواجہ اقدس میں پوری امت میں اگر کسی کا نماز جنازہ ہوئی ہے تو تنہا صدیق اکبر. سبحان اللہ. سرکار کے سرہانے اور جنت کی کیاری کے پہلے یہ دونوں کے بیچ کی جگہ میں جنازہ رکھا گیا. کا وصال ہوا مغرب کے بعد. پیر کا دن گزر چکا تھا، منگل کی شب لگ چکی. مغرب بعد وصال ہوا. فاروق اعظم کو خبر لگی، تشریف لائے. علیم تو تھے ہی، سارے صحابہ آ گئے. تو حضرت فاروق اعظم سے کہا گیا کہ کفن دفن کا کیا کیا جائے. کہا کہ محبوب کو محبوب سے ملانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. انہیں آرزو تھی رسول پاک سے ملنے کی، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. آج ہم نماز دیر سے پڑھیں گے لیکن صدیق اکبر کو پہلے دفن کر کے حضور کی بارگاہ میں. تو یوں حضرت صدیق اکبر کو نماز عشاء سے پہلے اب یہ بعد یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. تعمیر مسجد نبوی کے تعلق سے فاروق اعظم کو جو پہلے میں جگہ ملی بازو